مختار نے شاردا کو پہلی مرتبہ جھرنوں میں سے دیکھا۔ وہ اوپر کوٹھے پر کٹا ہوا پتنگ لینے گیا تو اسے جھرنوں میں سے ایک جھلک دکھائی دی۔ سامنے والے مکان کی بالائی منزل کی کھڑکی کھلی تھی۔ ایک لڑکی ڈونگا ہاتھ میں لیے نہا رہی تھی۔ مختار کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی، کیونکہ سامنے والے مکان میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ جو تھیں بیاہی جا چکی تھیں۔ صرف روپ کور تھی، اس کا پلپلا خاوند کالو مل تھا۔ اس کے 3 لڑکے تھے اور بس۔ مختار نے پتنگ اٹھایا اور ٹھٹک کے رہ گیا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے ننگے بدن پر سنہری روئیں تھے۔ ان میں پھنسی ہوئی پانی کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس کا رنگ ہلکا سانولا تھا، سانولا بھی نہیں، تانبے کے رنگ جیسا۔ پانی کی ننھی ننھی بوندیں ایسی لگتی تھیں جیسے اس کا بدن پگھل کر قطرے قطرے بن کر گر رہا ہو۔ مختار نے جھرنے کے سوراخوں کے ساتھ اپنی نظریں جما لیں اور اس لڑکی کو جو ڈونگا ہاتھ میں لیے نہا رہی تھی دلچسپی اور غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 16 برس کی تھی۔ گیلے سینے پر اس کی چھوٹی چھوٹی گول چھاتیاں جن پر پانی کے قطرے پھسل رہے تھے بڑی دل فریب تھیں۔ اس کو دیکھ کر مختار کے دل و دماغ میں سفلی جذبات پیدا نہ ہوئے۔ ایک جوان، خوبصورت اور بالکل ننگی لڑکی اس کے نگاہوں کے سامنے تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مختار کے اندر شہوانی ہیجان برپا ہو جاتا، مگر وہ بڑے ٹھنڈے انہماک سے اسے دیکھتا رہا تھا، جیسے کسی مصور کی تصویر دیکھ رہا ہے۔ لڑکی کے نچلے ہونٹ کے اختتامی کونے پر بڑا سا تل تھا، بے حد متعین، بے حد سنجیدہ، جیسے وہ اپنے وجود سے بے خبر ہے لیکن دوسرے اس کے وجود سے آگاہ ہیں، صرف اس حد تک کہ اسے وہیں ہونا چاہیے تھا جہاں کہ وہ تھا۔ باہوں پر سنہری روئیں پانی کی بوندوں کی ساتھ لپٹے ہوئے چمک رہے تھے۔ اس کے سر کے بال سنہرے نہیں، پھوسلے تھے، جنہوں نے شاید سنہرے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ جسم سڈول اور گدیارا ہوا تھا، لیکن اس کو دیکھنے سے اشتعال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مختار دیر تک جھرنے کے ساتھ آنکھیں جمائے رہا۔ لڑکی نے صابن ملا، مختار تک اس کی خوشبو پہنچی۔ سلونے تانبے جیسے رنگ والے بدن پر سفید سفید جھاگ بڑے سہانے معلوم ہوتے تھے۔ پھر جب یہ جھاگ پانی کے بہاؤ سے پھسلے تو مختار نے محسوس کیا جیسے اس لڑکی نے اپنے بلبلوں کا لباس بڑے اطمینان سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا ہے۔ غسل سے فارغ ہو کر لڑکی نے تولیے سے اپنا بدن پونچھا، بڑے سکون اور اطمینان سے آہستہ آہستہ کپڑے پہنے، کھڑکی کے ڈنڈے پر دونوں ہاتھ رکھے اور سامنے دیکھا۔ ایک دم اس کی آنکھیں شرماہٹ کے جھیلوں میں غرق ہو گئیں۔ اس نے کھڑکی بند کر دی۔ مختار بے اختیار ہنس پڑا۔ لڑکی نے فوراً کھڑکی کے پٹ کھولے اور بڑے غصے میں جھرنے کی طرف دیکھا۔ مختار نے کہا، میں قصوروار بالکل نہیں، آپ کیوں کھڑکی کھول کر نہا رہی تھیں؟ لڑکی نے کچھ نہ کہا، غیظ آلود نگاہوں سے جھرنے کو دیکھا اور کھڑکی بند کر لی۔ چوتھے دن روپ کور آئی، اس کے ساتھ یہی لڑکی تھی۔ مختار کی ماں اور بہن دونوں سلائی اور کریشیے کے کام کی ماہر تھیں۔ گلی کی اکثر لڑکیاں ان سے یہ کام سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ روپ کور بھی اسی لڑکی کو اس گھر سے لائی تھی کیونکہ اس کو کریشیے کے کام کا بہت شوق تھا۔ مختار اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آیا تو اس نے روپ کور کو پرنام کیا۔ لڑکی پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ سمٹ سی گئی۔ مختار مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی رزانہ آنے لگی، مختار کو دیکھتی تو سمٹ جاتی۔ آہستہ آہستہ اس کا یہ رد عمل دور ہوا اور اس کے دماغ سے یہ خیال کسی قدر محو ہوا کہ مختار نے اسے نہاتے دیکھا تھا۔ مختار کو معلوم ہوا کہ اس کا نام شاردا ہے، روپ کور کے چچا کی بیٹی ہے، یتیم ہے۔
चीचू की मलिया में एक गरीब रिश्तेदार के साथ रहती थी। रूप कौर ने उसको अपने पास बुला लिया। इंटरनेट पास है, बड़ी ज़हीन है, क्योंकि उसने कुरैशिये का मुश्किल से मुश्किल काम यूं चुटकियों में सीख लिया था। दिन गुजरते गए। इस दौरान में मुख्तार ने महसूस किया कि वो शारदा की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया है। ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ। जब मुख्तार ने उसको पहली बार झरने में से देखा था तो इस वक्त उसके सामने एक नज़ारा था, बड़ा फ़र्कतनाक नज़ारा। लेकिन अब शारदा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में बैठ गई थी। मुख्तार ने कई दफ़ा सोचा कि मोहब्बत का मामला बिल्कुल गलत है, इसलिए कि शारदा हिंदू है। मुसलमान कैसे एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करने की जुर्रत कर सकता है। मुख्तार ने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन वो अपने मोहब्बत के जज्बे को ना मिटा सका। शारदा अब उससे बातें करने लगी थी, मगर खुल के नहीं। उसके दिमाग में मुख्तार को देखते ही ये एहसास बेदार हो जाता कि वो नंगी नहा रही थी और मुख्तार झरने में से उसे देख रहा था। एक रोज़ घर में कोई नहीं था। मुख्तार की माँ और बहन दोनों किसी अजीज़ के 40वें पर गई हुई थी। शारदा हस्बे मामूल अपना थैला उठाए सुबह 10 बजे आई। मुख्तार सहन में चारपाई पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। शारदा ने उससे पूछा, बहन जी कहाँ हैं? मुख्तार के हाथ कांपने लगे। वो कहीं बाहर गई हैं। शारदा ने पूछा, माता जी? मुख्तार उठकर बैठ गया। वो भी उसके साथ ही गई हैं। अच्छा, ये कहकर शारदा ने किसी कदर घबराई हुई निगाहों से मुख्तार को देखा और नमस्ते करके चलने लगी। मुख्तार ने उसको रोका। ठहरो शारदा। शारदा को जैसे बिजली के करंट ने छू लिया। चौंक कर रह गई। जी? मुख्तार चारपाई पर से उठा। बैठ जाओ, वो लोग अभी आ जाएंगे। जी नहीं, मैं जाती हूँ। ये कहकर भी शारदा खड़ी रही। मुख्तार ने बड़ी जुर्रत से काम लिया, आगे बढ़ा और उसकी एक कलाई पकड़ी और खींचकर उसके होंठों को चूम लिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुख्तार और शारदा दोनों को एक लहजे के लिए बिल्कुल पता न चला कि क्या हुआ है। उसके बाद दोनों लड़ने लगे। मुख्तार ने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ़ कर देना। शारदा खामोश खड़ी रही। उसका तांबे जैसा रंग सुर्खी माइल हो गया। होंठों में खफीफ सी कपकपाहट थी, जैसे वो छेड़े जाने पर शिकायत कर रहे हैं। मुख्तार अपनी हरकत पर उसके नताइज भूल गया। उसने एक बार फिर शारदा को अपनी तरफ खींचा और सीने के साथ भींच लिया। शारदा ने मज़ाहमत ना की, वो सिर्फ मुजस्मा हैरत बनी हुई थी। वो एक सवाल बन गई थी, एक ऐसा सवाल जो अपने आप से किया गया हो। वो शायद खुद से ही पूछ रही थी, ये क्या हुआ है? ये क्या हो रहा है? क्या इसे होना चाहिए? क्या ऐसा किसी और से भी हुआ है? मुख्तार ने उसे चारपाई पर बिठा लिया और पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं हो शारदा? शारदा के दुपट्टे के पीछे उसका सीना धड़क रहा था। उसने कोई जवाब ना दिया। मुख्तार को इसकी ये सकवत बहुत परेशान कुन महसूस हुआ। बोलो शारदा, अगर तुम्हें मेरी ये हरकत बुरी लगी है तो कह दो, खुदा की कसम मैं माफ़ी मांग लूँगा। तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखूँगा। मैंने कभी ऐसी जुर्रत ना की होती, लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया। दरअसल मुझे तुमसे मोहब्बत है। शारदा के होंठ हिले, जैसे उन्होंने लफ्ज़ मोहब्बत अदा करने की कोशिश की है। मुख्तार ने बड़ी गर्मजोशी से कहना शुरू किया, मुझे मालूम नहीं तुम मोहब्बत का मतलब समझती हो कि नहीं। मैं ख़ुद इसके मुतल्लिक ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखता। सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारी सारी हस्ती को अपनी इस मुट्ठी में ले लेना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले कर दूँगा। शारदा, तुम बोलती क्यों नहीं?
شاردا کی آنکھیں خوابگیں ہو گئیں۔ مختار نے پھر بولنا شروع کر دیا، میں نے اس روز جھرنے میں سے تمہیں دیکھا نہیں، تم مجھے خود دکھائی دیں۔ وہ ایک ایسا نظارہ تھا جو میں تا قیامت نہیں بھول سکتا۔ تم شرماتی کیوں ہو؟ میری نگاہوں نے تمہاری خوبصورتی چرا تو نہیں لی؟ میری آنکھوں میں صرف اس نظارے کی تصویر ہے۔ تم اسے زندہ کر دو تو میں تمہارے پاؤں چوم لوں گا۔ یہ کہہ کر مختار نے شاردا کا ایک پاؤں چوم لیا۔ وہ کانپ گئی۔ چارپائی پر سے ایک دم اٹھ کر اس نے لرزاں آواز میں کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دھرم میں؟ مختار خوشی سے اچھل پڑا۔ دھرم ورم کو چھوڑو، پریم کے دھرم میں سب ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر شاردا کو چومنا چاہا، مگر وہ تڑپ کر ایک طرف ہٹی اور بڑے شرمیلے انداز میں مسکراتی بھاگ گئی۔ مختار نے چاہا کہ وہ اڑ کر مٹی ہو کر پہنچ جائے، وہاں سے نیچے صحن میں کود دے اور ناچنا شروع کر دے۔ مختار کی والدہ اور بہن آ گئیں تو شاردا آئی۔ مختار کو دیکھ کر اس نے فوراً نگاہیں نیچے کر لیں۔ مختار وہاں سے کھسک گیا کہ راز فشا نہ ہو جائے۔ دوسرے روز اوپر کوٹھے پر چڑھا، جھرنے میں سے جھانکا تو دیکھا کہ شاردا کھڑکی کے پاس کھڑی بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ مختار نے اس کو آواز دی، شاردا۔ شاردا چونکی، کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گلی میں جا گری۔ مختار ہنسا۔ شاردا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ مختار نے اسے کہا، کتنی ڈرپوک ہو تم۔ ہولے سے آواز دی اور تمہاری کنگھی چھوٹ گئی۔ شاردا نے کہا، اب لا کے دیجیے نئی کنگھی مجھے، یہ تو موری میں جا گری۔ مختار نے جواب دیا، ابھی لاؤں؟ شاردا نے فوراً کہا، نہیں نہیں، میں تو مذاق کیا ہے۔ میں نے بھی مذاق کیا تھا، تمہیں چھوڑ کر میں کنگھی لینے جاتا؟ کبھی نہیں۔ شاردا مسکرائی، میں بال کیسے بناؤں؟ مختار نے جھرنے کے سوراخوں میں اپنی انگلیاں ڈالیں، یہ میری انگلیاں لے لو۔ شاردا ہنسی۔ مختار کا جی چاہا کہ وہ اپنی ساری عمر اس کی ہنسی کی چھاؤں میں گزار دے۔ شاردا، خدا کی قسم تم ہنسی ہو، میرے رواں رواں شادماں ہو گیا ہے۔ تم کیوں اتنی پیاری ہو؟ کیا دنیا میں کوئی اور لڑکی بھی تم جتنی پیاری ہوگی؟ یہ کم وقت جھرنے، یہ مٹی کے ذلیل پردے، جی چاہتا ہے ان کو توڑ کر پھوڑ دوں۔ شاردا پھر ہنسی۔ مختار نے کہا، یہ ہنسی کوئی اور نہ دیکھے، کوئی اور نہ سنے۔ شاردا، صرف میرے سامنے ہنسنا، اور اگر کبھی ہنسنا ہو تو مجھے بلا لیا کرو، میں اس کے ارد گرد اپنے ہونٹوں کی دیوار کھڑی کر دوں گا۔ شاردا نے کہا، آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، تو مجھے انعام دو، محبت کی ایک ہلکی سی نگاہ ان جھرنوں سے میری طرف پھینک دو، میں اسے اپنی پلکوں سے اٹھا کر اپنی آنکھوں میں چھپا لوں گا۔ مختار نے شاردا کے عقب میں دور ایک سایہ سا دیکھا، وہ فوراً جھرنے سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو کھڑکی خالی تھی، شاردا جا چکی تھی۔ آہستہ آہستہ مختار اور شاردا دونوں شیر و شکر ہو گئے۔ تنہائی کا موقع ملتا تو دیر تک پیار محبت کی باتیں کرتے رہتے۔ ایک دن روپ کور اور اس کا کاوند لالا کالو مل کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ مختار گلی میں سے گزر رہا تھا کہ اس کو ایک کنکر لگا۔ اس نے اوپر دیکھا، شاردا تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا۔ مختار اس کے پاس پہنچ گیا۔ پورا تخلیہ تھا، خوب گھل مل کے باتیں ہوئیں۔ مختار نے اسے کہا، اس روز مجھ سے گستاخی ہوئی تھی اور میں نے معافی مانگ لی تھی۔ آج پھر گستاخی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن معافی نہیں مانگوں گا۔ اور اپنے ہونٹ شاردا کے کپکپاتے ہوئے ہونٹ پر رکھ دیے۔ شاردا نے شرمیلی شرارت سے کہا، اب معافی مانگیے۔ جی نہیں، اب یہ ہونٹ آپ کے نہیں، میرے ہیں۔ کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ شاردا نے نگاہیں نیچے کر کے کہا، یہ ہونٹ کیا، میں ہی آپ کی ہوں۔ مختار ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔
دیکھو شاردا، ہم اس وقت ایک آتش پہاڑ پر کھڑے ہیں۔ تم سوچ لو، سمجھ لو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے سوا میری زندگی میں کوئی عورت نہیں آئے گی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ زندگی بھر میں تمہارا رہوں گا، میری محبت ثابت قدم رہے گی۔ کیا تم بھی اس کا عہد کرتی ہو؟ شاردا نے اپنی نگاہیں اٹھا کر مختار کی طرف دیکھا۔ میرا پریم سچا ہے۔ مختار نے اس کو سینے کے ساتھ بھینچ لیا اور کہا، زندہ رہو، صرف میرے لیے، میری محبت کے لیے واقف رہو۔ خدا کی قسم شاردا، اگر تمہارا التفات مجھے نہ ملتا تو میں یقیناً خودکشی کر لیتا۔ تم میری آغوش میں ہو، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی خوشیوں سے میری جھولی بھری ہوئی ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں۔ شاردا نے اپنا سر مختار کے کندھے پر گرا دیا۔ آپ باتیں کرنا جانتے ہیں، مجھ سے اپنے دل کی بات نہیں کہی جاتی۔ دیر تک دونوں ایک دوسرے میں مدغم رہے۔ جب مختار وہاں سے گیا تو اس کی روح ایک نئی اور سہانی لذت سے معمور تھی۔ ساری رات وہ سوچتا رہا۔ دوسرے دن کلکتے چلا گیا، جہاں اس کا باپ کاروبار کرتا تھا۔ 8 دن کے بعد واپس آیا۔ شاردا حسب معمول قریشیے کا کام سیکھنے مقرر وقت پر آئی۔ اس کی نگاہوں نے اس سے کئی باتیں کی۔ کہاں غائب رہے اتنے دن؟ مجھ سے کچھ نہ کہا اور کلکتے چلے گئے۔ محبت کے بڑے دعوے کرتے تھے۔ میں نہیں بولوں گی تم سے۔ میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے؟ مختار بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر تنہائی نہیں تھی۔ وہ کافی طویل گفتگو اس سے کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن گزر گئے، موقع نہ ملا۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں گونگی باتیں ہوتی رہیں۔ آخر تیسرے روز شاردا نے اسے بلایا۔ مختار بہت خوش ہوا۔ روپ کور اور اس کا خاوند کالو میلا گھر میں نہیں تھے۔ شاردا سیڑھیوں میں ملی۔ مختار نے وہیں اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا چاہا۔ وہ تڑپ کر اوپر چلی گئی۔ ناراض تھی۔ مختار نے اسے کہا، دیکھو میری جان، میرے پاس بیٹھو، میں تم سے بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، ایسی باتیں جن کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ شاردا اس کے پاس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ تو بات ٹالو نہیں، بتاؤ مجھے، بغیر بتائے کلکتے کیوں گئے؟ سچ میں بہت روئی۔ مختار نے بڑھ کر اس کی آنکھیں چومی۔ اس روز میں جب سے گیا تو ساری رات سوچتا رہا۔ جو کچھ اس روز ہوا، اس کے بعد یہ سوچ بچار لازمی تھی۔ ہماری حیثیت میاں بیوی کی تھی۔ میں نے غلطی کی، تم نے کچھ نہ سوچا۔ ہم نے ایک ہی جسد میں کئی منزلیں طے کر لیں اور یہ غور ہی نہ کیا کہ ہمیں جانا کس طرف ہے۔ سمجھ رہی ہو نا شاردا؟ شاردا نے آنکھیں جھکا لیں۔ جی ہاں، میں کلکتے اس لیے گیا تھا کہ ابا جی سے مشورہ کروں۔ تمہیں سن کر خوشی ہوگی، میں نے ان کو راضی کر لیا ہے۔ مختار کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ شاردا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس سے کہا، میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، میں اب تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ شاردا نے ہولے سے کہا، شادی؟ ہاں شادی۔ شاردا نے پوچھا، کیسے ہو سکتی ہے ہماری شادی؟ مختار مسکرایا، اس میں مشکل ہی کیا ہے، تم مسلمان ہو جانا۔ شاردا ایک دم چونکی۔ مسلمان؟ مختار نے بڑے اطمینان سے کہا، ہاں، اس کے علاوہ اور ہو ہی کیا سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہارے گھر والے بڑا ہنگامہ مچائیں گے، لیکن میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ ہم دونوں یہاں سے غائب ہو جائیں گے، سیدھا کلکتے چلیں گے۔ باقی کام ابا جی کے سپرد ہے۔ جس روز وہاں پہنچیں گے اسی روز مولوی بلا کر تمہیں مسلمان بنا دے گا، شادی بھی اسی وقت ہو جائے گی۔ شاردا کے ہونٹ جیسے کسی نے سی دیے۔ مختار نے اس کی طرف دیکھا۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ شاردا نہ بولی۔ مختار کو بڑی الجھن ہوئی۔ بتاؤ شاردا، کیا بات ہے؟
शारदा ने बमुश्किल इतना कहा, तुम हिंदू हो जाओ। मैं हिंदू हो जाऊं? मुख्तार के लहजे में हैरत थी। वो हंसा। मैं हिंदू कैसे हो सकता हूँ? मैं कैसे मुसलमान हो सकती हूँ? शारदा की आवाज़ मध्यम थी। तुम क्यों मुसलमान नहीं हो सकती? मेरा मतलब है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसके अलावा इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है। हिंदू मज़हब भी कोई मज़हब है? गाय का पेशाब पीते हैं, बुत पूजते हैं। मेरा मतलब है कि ठीक है, अपनी जगह ये मज़हब भी, मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। मुख्तार के ख़यालात परेशान थे। तुम मुसलमान हो जाओगी तो बस, मेरा मतलब है कि सब ठीक हो जाएगा। शारदा के चेहरे का तांबे जैसा रंग सर्द पड़ गया। आप हिंदू नहीं होंगे? मुख्तार हंसा। पागल हो तुम? शारदा का रंग और जर्द पड़ गया। आप जाइए, वो लोग आने वाले हैं। ये कहकर वो पलंग से उठी। मुख्तार मुतखय्यर हो गया। लेकिन शारदा, नहीं नहीं, जाइए आप, जल्दी जाइए, वो आ जाएंगे। शारदा के लहजे में बेइतनाई की सर्दी थी। मुख्तार ने अपने खुश हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकाले, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शारदा, तुम नाराज़ क्यों हो गई? जाओ, चले जाओ। हमारा हिंदू मज़हब बहुत बुरा है, तुम मुसलमान बहुत अच्छे हो। शारदा के लहजे में नफ़रत थी। वो दूसरे कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुख्तार अपना इस्लाम सीने में दबाए वहाँ से चला गया।